بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ربا کو حرام قرار دیا ہے وہ تو اصل میں وہ مہاجنی سود ہے کہ جو بعض لوگ ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا استحصال کر کے ان سے سود لیتے ہیں۔ لیکن کاروباری سود، کمرشل انٹرسٹ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بینکس ہمارے کمرشل مقاصد کے لیے سود لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو اس کی ضرورت کی وجہ سے قرض دیتا ہے اس پر وہ سود نہیں لے سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سوال جو اٹھایا گیا ہے تو اس کی دلیل قرآن مجید سے دینی چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے ان معاملات میں خاص طور پر کہ جن کا تعلق کتاب سے ہے، حکمت سے نہیں۔ میں اس سیریز کے پہلے لیکچر میں یہ بیان کر چکا کہ کتاب شریعت اصل میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ہماری فطرت کے ان معاملات میں وضاحت کے لیے فیصلے آتے ہیں کہ جن میں ہم غیر واضح ہوتے ہیں، تو اللہ کے فیصلے کو ہمیں اب سمجھنا چاہیے اللہ کی کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں ربا کی حرمت کو بیان کیا وہاں یہ بتایا کہ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام سودی قرضے واپس کر دیں تاکہ سود کا لین دین اب ختم ہو جائے۔ یہ ایک عرصے کے بعد اللہ نے اپنا آخری فیصلہ نازل فرمایا جس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے تو اپنے قرضے واپس کر دیے، یعنی اس کی اصل رقم، راس المال، پرنسپل۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو کہ قرض واپس کرنے میں زحمت ہو رہی تھی، وہ تنگ دست تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کان ذو عسرۃ، اگر کچھ لوگ تنگ دست ہیں جن کو کہ قرضہ واپس کرنا ہے، فنظرۃ الی میسرہ، تو تم ان کو مہلت دو ان کی آسانی تک۔ یعنی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ قرض لینے والے تھے ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو واپس نہیں کر سکتے تھے، لیکن اکثر وہ تھے کہ جو واپس کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ یہ میں بعض اور اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ان استعمال ہوتا ہے ایکسیپشن کے لیے تو یہ تھوڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مائنورٹی کے لیے، کم کے لیے۔ اگر زیادہ کے لیے ہوتا تو اضاء ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس زمانے میں قرآن مجید نے ربا کی حرمت کو بیان کیا اس زمانے میں بھی اکثر وہ لوگ کہ جو قرض لیتے تھے سود پر وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، ذو اسرا، تنگ دست نہیں تھے، یعنی وہ کاروباری مقاصد کے لیے، وہ کمرشل پرپزز کے لیے لون لیتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں بیان ہوا ہے۔ سورہ روم میں جو سورہ نمبر 30 ہے اس کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا، تم جو کچھ بھی ربا کی شرط کے ساتھ قرض دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، کہ وہ لوگوں کے مال میں اور بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکثر ربا پر مبنی قرض دیے جاتے تھے کمرشل کاروباری مقاصد کے لیے، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر ان میں اضافہ ہو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اکثر لونز، قرض کمرشل مقاصد کے لیے دیے جاتے تھے اور اللہ نے اس پر بھی سود کی شرط کو ناجائز قرار دے دیا۔